अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम अहकाम रोज़ा के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि फ़ी नफ्स ही रोज़ा कोई रोज़ा रखने से यानी कोई बीमार नहीं होता, बल्कि सहारी और इफ्तारी में बेएहतियातियों और बद परहेज़ियों के सबब नीज़ दोनों वक्त खूब मुरगन यानी तेल और घी वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल और रात भर वक्तन फ़वक्तन खाते पीते रहने से रोज़ादार बीमार हो जाता है। लिहाजा सहरी और इफ्तारी के वक्त खाने पीने में एहतियात बरतनी चाहिए। रात के दौरान पेट में ग़ज़ा का इतना ज़्यादा भी ज़ख़ीरा न कर लिया जाए कि दिन भर डकारें आती रहें और रोज़े में भूख व प्यास का एहसास ही न रहे, क्योंकि अगर भूख व प्यास का एहसास ही न रहा तो फिर रोज़े का लुत्फ़ ही क्या। रोज़ा का तो मज़ा ही इस बात में है कि सख्त गर्मी हो, शिद्दत प्यास से लब सूख गए हों और भूख से खूब निढाल हो चुके हों। ऐसे में काश मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व ताज़ीमन की मीठी मीठी गर्मी और ठंडी ठंडी धूप की याद ताज़ा हो, और ए काश करबला के तपते हुए सहरा और गुलिस्ताने नबुवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकते हुए शगुफ्ता फूलों, 3 दिन की भूख और प्यास से तड़पते बिलखते मदीने के हकीकी मदनी मुन्नों और शहनशाह मदीना सरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भूखे प्यासे मज़लूम शहज़ादों की याद तड़पाने लगे। और जिस वक्त भूख और प्यास कुछ ज़्यादा ही सताए, उस वक्त तस्लीमो रज़ा के पैकर मदीने के ताजवर, नबियों के सरवर, महबूब दावर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शिकम अतहर पर बंधे हुए बामुक़द्दर पत्थर भी याद आ जाएं तो क्या कहने। लिहाजा नाज़रीन गिरामी, वाकई रोज़े तो ऐसे होने चाहिए कि हम अपने आकाओं और सरकारों की हसीन यादों में गुम हो जाएं। कैसे आकाओं का हूँ बंदा रज़ा, कैसे आकाओं का हूँ बंदा रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। नाज़रीन मोहतरम, एक रिवायत है कि हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ यानी जो गुनाह पहले कर चुका है उसका कफ़ारा हो गया। सुबहान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आदमी के हर नेक काम का बदला 10 से 700 गुना तक दिया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिवाय रोज़े के कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं ख़ुद दूँगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का मज़ीद इरशाद है, बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को सिर्फ़ मेरी वजह से तर्क करता है। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ़्तार के वक्त और एक अपने रब अज़्ज़ा व जल से मुलाकात के वक्त। रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है। और मज़ीद इरशाद फरमाया, रोज़ा सिपर यानी ढाल है, और जब किसी के रोज़ा का दिन हो तो ना बेहुदा बके और ना ही चीखे। फिर अगर कोई शख्स उससे गालम गलूच करे या लड़ने पर आमादा हो तो कह दे मैं रोज़ादार हूँ। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मुकामात पर बयान हुआ है कि जो अच्छे अमाल करेगा उसे जन्नत मिलेगी। चुनाचे अल्लाह तबारक ताला पारा 30 सूरह अल बय्यना की आयत नंबर
7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ عز و جل ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ ناظرین گرامی، ہم روزے کے فضائل جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور روزے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ ریان، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلمہ بن قیصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار، بے اذن پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ ناظرین گرامی، اب اس میں یہ جان لینا چاہیے کہ کوے کی عمر کتنی ہوتی ہے۔ کوا لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے، لہذا غنیت الطالبین میں ہے، کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یاقوت اور زبرجد انتہائی قیمتی پتھروں کے نام ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پرسرور ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ناظرین گرامی، روزے کے متعلق بہت سی روایات ہیں، اور ایک روایت ہے، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ تعالی اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ اور ناظرین گرامی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 اعمال جو ہیں وہ 7 قسم پر ہیں۔ 2
عمل واجب کرنے والے اور 2 عملوں کی جزا ان کی مثل، ایک عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا اور ایک عمل کی 700 گنا تک، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پس جو 2 واجب کرنے والے ہیں ان میں سے یہ ہیں: نمبر 1، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، اور اس نے ایک گناہ کیا تو اس کی مثل یعنی ایک ہی گناہ کی جزا پائے گا، اور جس نے صرف نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی کی جزا پائے گا، اور جس نے نیکی کر لی تو وہ 10 نیکیوں کا اجر پائے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس کے خرچ کیے ہوئے 1 درہم کو 700 درہم اور 1 دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیا جائے گا، اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رکھنے والے کا ثواب اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں بروز قیامت ایک منادی اس طرح ندا کرے گا کہ ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی اس کے عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن مجید پڑھنے والوں کے یعنی عالم قرآن اور روزہ داروں کے لیے کہ انہیں بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ناظرین، آج کے بیان کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔